TNN کے بین الاقوامی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ 737 طیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار عملے سمیت تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کا بوئنگ 737 طیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ 176 مسافر ہلاک ہوئے، جن میں 63 کینیڈینز بھی شامل ہیں۔ یوکرین کا طیارہ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ پرواز میں موجود 176 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 63 کینیڈین بھی شامل ہیں۔ طیارہ تہران سے یوکرین کے دارالحکومت کیف جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ نے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یوکرینی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ہماری ہمدردیاں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، جن میں بہت سے کینیڈین بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم واقعے کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کینیڈا کے دارالحکومت اوٹاوا میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ واقعے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ ایمرجنسی عملے کو گلمور اسٹریٹ کے قریب واقعے کی اطلاع موصول ہوئی۔ واقعے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک 15 سالہ لڑکا بھی شامل ہے۔ پولیس کے مطابق زخمی کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 15 سالہ لڑکے کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس واقعے کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، تاہم پولیس گھر گھر جا کر مشتبہ شخص کے حوالے سے معلومات کر رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث کینیڈا نے بھی عراق سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ عراق میں اس وقت تقریباً 500 کینیڈین فوجی موجود ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث کینیڈا نے بھی عراق سے اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ عراق میں اس وقت تقریباً 500 کینیڈین فوجی موجود ہیں۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق کینیڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جوناتھن وینس کا ایک خط میں جس میں فوجیوں کے اہل خانہ کو مخاطب کیا گیا تھا، ٹویٹر پر شیئر کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد عراق میں اپنی کوششیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ آنے والے دنوں میں عراق سے بعض کینیڈین فوجیوں کو عارضی طور پر کویت منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کینیڈین فوجیوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جرمنی نے بھی عراق سے اپنی فوجوں کو بلانے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب کینیڈا کے لیے سابق امریکی سفیر بروس ہیمن نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جرنیل کو ہلاک کرنے کا حکم دے کر کینیڈا اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ حملہ کر کے اپنی مطلق العنانیت کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے عالمی معاملات میں اتحادیوں کے بغیر فیصلوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کینیڈا کی بڑی سپر مارکیٹ کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال 2021 کے اختتام تک تقریباً 800 کے قریب ملازمتیں ختم کر دی جائیں گی، جب کمپنی خودکار نظام کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کینیڈا کی بڑی سپر مارکیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سال 2021 کے اختتام تک تقریباً 800 کے قریب ملازمتیں ختم کر دی جائیں گی، جب کمپنی خودکار نظام کی جانب منتقل ہو جائے گی۔ کیوبیک کے شہر لاویل میں کمپنی کے ڈسٹریبیوشن سینٹر میں تقریباً 545 کے قریب ملازمین بے روزگار ہوں گے، جبکہ اوٹاوا میں 230 افراد کی نوکریاں ختم کر دی جائیں گی، اور کمپنی کے تمام آپریشنز اونٹیریو میں کارنوال میں ایک خودکار مرکز میں منتقل ہو جائیں گے۔ کمپنی کے ملازمین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے صدمے کا باعث ہے۔ دوسری جانب یونائیٹڈ فوڈ اینڈ کمرشل ورکرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی یونین متاثر ہونے والے ملازمین کے لیے کوششیں کرے گی اور انہیں نئی ملازمتیں فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں کیوبیک میں مزدوروں کی کمی سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مونٹریال میٹروپولیٹن کمیونٹی کی جانب سے ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران دور دراز کے علاقوں سے شہر جانے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال کے مضافات میں شہریوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا، جبکہ میئر کی جانب سے مثالی منتقلی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مونٹریال میٹروپولیٹن کمیونٹی کی جانب سے ایک نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران ان دور دراز علاقوں سے شہر جانے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ CMM 82 میونسپلٹیوں پر مشتمل ہے، جس میں 4 ملین افراد رہتے ہیں۔ 2016 مردم شماری کے مطابق ان میں 1 لاکھ کے قریب افراد میونسپلٹیز کے بارڈر پر سفر کرتے ہیں، جن میں 10 میں سے 4 کام
کام کے لیے سفر کرتے ہیں اور روزانہ شہر کے میٹروپولیٹن ایریا میں روز آتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان تمام میں سے 94% کام پر آنے کے لیے کار کا استعمال کرتے ہیں۔ مونٹریال کی میئر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ اس رپورٹ کے حوالے سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں اور یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گریٹر مونٹریال کے شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری اپنے ایک بیان کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بے گھر افراد کے کیمپوں کو ختم کر دیں گے، اس کے باوجود ان کے حامیوں نے اس اقدام کو روکنے کی درخواست کی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری اپنے ایک بیان کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ بے گھر افراد کے کیمپوں کو ختم کر دیں گے، اس کے باوجود ان کے حامیوں نے اس اقدام کو روکنے کی درخواست کی ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس سے وہاں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ ٹوری نے کہا کہ بے گھر افراد کے کیمپوں میں صحت اور حفاظت سے متعلق خدشات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے عملے نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ان سے ملاقات کی تاکہ وہاں رہنے والے لوگوں کو پناہ گاہیں حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ ٹوری کا کہنا تھا کہ لوگوں کا اس طرح کے کیمپ میں رہنا نامناسب ہے، اس لیے ہم ان کیمپوں کو ختم کر رہے ہیں اور یہ سب منظم انداز میں کیا جائے گا۔ شہری انتظامیہ کے مطابق ان بے گھر افراد کو 15 دن پہلے نوٹس دیے گئے تھے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ امریکہ نے عراق میں اپنی فوج پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسپیکر ایوان نمائندگان نے کہا ہے کہ امریکی فوج پر حملوں کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے عراق میں اپنی فوج پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسپیکر ایوان نمائندگان نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ امریکی فوج پر حملوں کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کی حفاظت یقینی بنائے گا، ایران سے کہا جائے تشدد روکے۔ نینسی پیلوسی نے دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی تازہ صورتحال پر کہا کہ امریکہ اور دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے غیر ضروری اشتعال انگیزی ختم کرنے کا بھی کہا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دنیا بھر میں امریکی مشنز کے نام ہنگامی پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سفارتکار اجازت کے بغیر ایرانی اپوزیشن گروہوں سے نہ ملیں۔ ایرانی اپوزیشن سے ملاقات کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ 737 طیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار عملے سمیت تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایران میں یوکرین کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار عملے کے افراد سمیت تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین کا بوئنگ 737 طیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہونے کا خدشہ ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارے نے تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے ٹیک آف کیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹس کے مطابق طیارے کے پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کی کوشش کی، لیکن طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طیارے میں آگ لگی ہوئی ہے، جو کچھ دیر بعد زمین پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں عملے کے 9 افراد اور 166 مسافر سوار تھے، جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے بھی طیارے کے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر ایران نے امریکہ پر جوابی وار کر دیا۔ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر 2 بڑے حملے کر دیے گئے۔ واشنگٹن نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں 80 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل پر ایران نے امریکہ پر جوابی وار کر دیا۔ عراق میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر 2 بڑے حملے کر دیے گئے۔ واشنگٹن نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں 80 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے عراق میں فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں سے 2 حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے درجنوں میزائلوں سے امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اڈوں پر زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل داغے گئے۔ امریکہ کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ مغربی عراق میں عین الاسد میں واقع فوجی اڈے پر 9 راکٹ گرے۔
پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ عراق میں 2 فوجی اڈے ایرانی حملوں کا نشانہ بنے۔ امریکی اتحادی افواج پر درجن سے زائد بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ ایرانی میزائلوں کا ہدف الاسد اور اربیل میں واقع فوجی اڈے تھے۔ حملوں میں نقصانات کا ابتدائی تخمینہ لگا رہے ہیں۔ امریکیوں اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ پینٹاگون حکام کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ امریکی بیس پر حملے کی رپورٹس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی اپنی ٹیم سے بھی مشاورت جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ایران نے عراق میں امریکی اہداف پر ایک کے بعد دوسرا حملہ کیا۔ بغداد کے شمال میں واقع التاجی امریکی فوجی اڈے پر 5 راکٹ گرے۔ خیال رہے عین الاسد ایئر بیس عراق میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے بیان میں تنبیہ کی ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی افواج نکالے ورنہ اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ امریکی اتحادی ممالک سے حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیں گے۔ آئندہ کسی امریکی حملے کی صورت میں مزید سخت جواب دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائل حملے کے بعد بغداد پر جیٹ طیاروں کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکی حکام نے امریکی ایئر لائنز پر خلیجی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو حملوں کے بعد قوم سے خطاب کرنا تھا۔ اوول آفس میں تیاریاں بھی کی گئیں، تاہم یہ خطاب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام نے صدر ٹرمپ کو ایرانی حملوں سے متعلق بریفنگ دی اور قومی سلامتی کی اپنی ٹیم سے مشاورت کی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے عراق میں موجود 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، تاہم اب تک سب کچھ ٹھیک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حملوں سے ہلاکتوں اور نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، مگر ابھی سب ٹھیک ہے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔